اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمکنے والے سب اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ایک صحابی رسول ہیں، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، جس صحابی رسول کا نام ہے حضرت ثمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، بہت سخت ترین دشمن. ایک بار حضور کو شہید کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی تھی. پھر کیا ہوا کہ ایک بار یہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کو قیدی بنا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. کہا سرکار ثمامہ ہم نے قید کر لیا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہے، حکم فرمائے. حضور نے فرمایا اس کو جیل میں مت بند کرو، مسجد نبوی کے ستون سے بند کرو، ستون سے باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دو، جیل جول میں مت ڈالو، اسے ستون سے باندھو. اب ان کو ویسا ہی کیا گیا، ستون سے باندھ دیا گیا. ان کی خدمت کی گئی، پوری خیر خائی کی گئی، کھانے کے وقت کھانا کھلایا گیا، پانی کے وقت، یعنی اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حضور تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کی گئی. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ بھی کی گئی کہ مصطفیٰ کریم روزانہ اس کے پاس جاتے، ان کے پاس، اور جا کر کے کہتے ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، بس اتنا پوچھتے کیا خیال ہے تمہارا. تو آگے سے یہ جواب دیتے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لے گی میری قوم، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، شکر گزار بنوں گا. تیسرا یہ کہتے کہ اگر آپ مجھ سے پیسہ لے کر کے مجھے چھوڑ دیں تو میں پیسہ دینے کو بھی تیار ہوں. یہ تین باتیں کہتے. حضور اور کچھ نہیں بولتے، بس حضور اپنا جلوہ دکھاتے، اس سے پوچھتے کیا حال ہے، ادھر سے یہ جواب آتا، حضور واپس آ جاتے. دوسرا دن ہوا تب بھی حضور ان کے پاس گئے اور یہی پوچھا کیا خیال ہے. انہوں نے یہی تین جواب دیے کہ بدلہ لیا جائے گا اگر میرا خون بہایا گیا تو، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں شکر گزار ہوں. تیسرا اگر پیسہ لے کے بات بن رہی ہے تو پیسہ لے لیں. حضور واپس آ گئے. تیسرے دن پھر حضور گئے. اب چوتھے دن ہوا نہیں، اس سے پہلے حضور نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ جاؤ ثمامہ کو آزاد کر دو. ثمامہ کو کیا کر دو. اب 3 دن تک حضور نے ان کو باندھے رکھا. اس دوران اخلاق سبحان اللہ اعلیٰ، خدمت میں کوئی کمی آنے نہیں دی، لیکن ایک سوال بار بار دہراتے رہے. اس کی وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ 3 دن تک حضور پاک اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا حسن و جمال اس ثمامہ کو دکھا دیں اور ثمامہ اچھے انداز سے دیکھ لے کہ مصطفیٰ ایسے ہیں. وہی ہوا. جب حضور نے آزاد کیا تو دل میں تھا قیدی تو دل کا بنایا ہے، اب ظاہری آزادی سے کیا فائدہ. یہ اپنے گاؤں نہیں گئے، اپنے شہر نہیں گئے، یمامہ کے رہنے والے تھے، وہاں نہیں گئے، بلکہ مدینہ سے نکلتے ہی ایک باغ میں جا کر کے گھس گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت ثمامہ نے غسل کیا، وضو کیا، اور وضو کر کے ظہر کی نماز میں واپس مسجد میں آ گئے. کہا پہلے تو لوگ پکڑ کے لائے تھے، اب دل نے جو ہے نا مصطفیٰ کا غلام بنا کے مسجد میں پہنچا دیا ہے، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. امام بخاری نے انہی کے جملے کچھ نقل کیے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جب اسلام غالب آ گیا، جب ان پر اسلام کا رنگ چڑھ گیا اور یہ مسلمان ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام سے افضل ہو گئے. صحابہ اولیاء کرام سے کیا ہیں؟ ہزاروں غوث، ہزاروں قطب، ہزاروں ابدال سے صحابہ کرام جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے جنہوں نے حضور کا دیدار کر لیا، اور اسی صورت میں وہ اسلام ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ لاکھوں کروڑوں اولیاء سے افضل ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ ہم سب کو رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو جب یہ اسلام کے رنگ میں رنگ گئے تب یہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جس کو امام بخاری نے بیان کیا کہ حضور سے کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی.
یا رسول اللہ اس دنیا میں اس زمین پر مجھے سب سے برا جو چہرہ لگتا تھا وہ آپ کا لگتا تھا، ناپسند چہرہ جو لگتا تھا وہ آپ کا لگتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ خوبصورت اور محبوب جو چہرہ لگتا ہے وہ آپ کا لگتا ہے۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ برا اور بغض مجھے آپ کے دین سے تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کے حسن کو دیکھا ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، تب سے لے کر کے آج تک اس دین اسلام سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ دین نہیں لگتا۔ اور تیسری بات یہ کہی واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس سے پہلے جب میں آپ کے حسن کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے کردار کو نہیں دیکھا تھا، تب آپ کا شہر مجھے ناپسند محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہ دن طلوع ہوا ہے کہ سارے شہروں سے بڑھ کر حسین شہر اور مجھے جو محبوب ہے وہ آپ کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کس قدر قرآن بھی کہتا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کی آخر میں فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے مصطفیٰ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، آپ انہیں حکمت سکھاتے ہیں، آپ انہیں علم سکھاتے ہیں، جبکہ حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ سب کیا تھے؟ گمراہ تھے، اس سے پہلے یہ بھٹکے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہدایت دیں۔ سبحان اللہ، حضور کا مقام بہت بلند ہے، حضور بڑے عالی شان ہیں، حضور بہت عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں نے نہیں مانا، بڑے بڑے فلسفیز نے اور بڑے بڑے دوسرے مذہب کے بڑے بڑے دانشوروں نے حضور کو مانا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو مانا ہے۔ اور حضور کی ایک خاصیت کہ کسی ایک بندے میں نا کوئی ایک اچھا لیڈر ہو تو اس کے اندر لیڈرشپ کا ہنر ہوتا ہے، لیکن دوسری چیز اس سے غائب ہوتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ بیک وقت اچھے لیڈر بھی ہیں، حضور بیک وقت اچھے باپ بھی ہیں، حضور بیک وقت سبحان اللہ اچھے شوہر بھی ہیں، حضور بیک وقت اچھے باپ بھی ہیں، اچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لیڈر بھی ہیں، اور حضور تنظیم کیسے چلائی جاتی ہے، لوگوں کو کیسے چلایا جاتا ہے، یہ نظام بھی حضور احسن انداز سے جانتے ہیں۔ اور یہ ساری خوبیاں ایک بندے میں نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے اندر تھیں اور ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایک بہت بڑا یہودیوں کا ایک بہت بڑا اہل علم اور ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارڈ۔ مائیکل ایچ ہارڈ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا دی 100 اے رینکنگ آف دا ماسٹ، کہ وہ 100 اشخاص جو زمانے میں اور ہسٹری میں سب سے مؤثر ترین ہے، سب سے مؤثر ترین ہے۔ تو اس کتاب میں اس نے جو لوگوں کو حیران کیا وہ اس بات پر حیران کیا کہ اس نے 100 آدمیوں کے نام لکھے، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جس کا نام لکھا محمد الرسول اللہ کا لکھا۔ یہودی ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، دنیا کو جانتا ہے، ہسٹری کو جانتا ہے، اور اس کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور بہت چیمگویاں ہوئی۔ تو اس نے باقاعدہ یہ بھی ریزن بتایا کہ میں نے محمد عربی کا نام فرسٹ نمبر پہ کیوں لکھا ہے، پہلے نمبر پہ کیوں لکھا ہے۔ تو یہ آخر میں کہتا ہے کہ میں نے ان کا نام فرسٹ نمبر پہ اس لیے لکھا ہے سکسیسفلی آن بوتھ دا ریلیجنس اینڈ سیکولر لیولز، کیونکہ مصطفیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو مذہب کے اعتبار سے بھی نمایاں ہے اور مذہب کے ساتھ ساتھ دنیا کے اعتبار سے بھی نمایاں ہے۔ اگر دنیا سیکھنی ہو تو مصطفیٰ سے سیکھو، اور مذہب سیکھنا ہو تو مصطفیٰ سے سیکھو۔ اس لیے میں نے ان کا نام اور نمبر لکھا ہے۔ اور وہ کہتا بھی ہے مجھے پتا ہے میرے دوست مجھے برا کہیں گے، لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن کروں کیا، انصاف سے کام لے رہا ہوں۔
میں علم کی شرم کر رہا ہوں، علم کی شرم کی وجہ سے میں نے یہ محمد عربی کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے۔ ایک دن یہی مارکل، یہ جو ہے جناب مائیکل ایچ ہارٹ، یہ لندن گیا، لندن میں ایک یونیورسٹی میں اس نے بہت بڑی اسپیچ دی، تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا، اب بھائی تو نے مسلمانوں کے رہبر کا نام فاسٹ نمبر پہ کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ کتاب اس کی بہت فیمس ہوئی، اس نے لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا تھا، یہ کتابوں کی دنیا میں رہنے لگا تھا، اور اس نے پہلے پرچار کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں جس میں ایسا کچھ مواد ہوگا، تو لوگوں کو بہت ذوق تھا، شوق تھا کہ دیکھیں بھئی وہ کتاب کیسی ہے۔ لیکن جب یہ کتاب آئی تو بہت مشہور ہوئی، اور جب مشہور ہوئی تو لندن میں یہ گیا اسپیچ دینے، تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، گھیر لیا، کہا تم نے محمد عربی جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں ان کا نام تم نے پہلے نمبر پہ کیوں لکھا؟ تو یہ کہتا کہ دیکھو، اگر تم ان کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اگر تم ان کو مکار کہہ رہے ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کون سے؟ کہا مکہ کی وادیاں ہیں اور وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اس وقت محمد عربی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 4 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک ان کا دوست ہے، یعنی حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، اور کہا دوسری ان کی بیوی ہے 2، اور 2 بچے ہیں، یعنی مولا علی کی طرف اور ایک حضرت زید بن حارثہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 4 لوگ ہیں صرف۔ لیکن سنو پھر کیا ہوا؟ پھر زمانہ بدلا، اور آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال میں 1.5 ارب ایسے جانے اور ایسے سر ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اگر حضور غلط تھے، مصطفیٰ جھوٹے تھے، تو یہ 1.5 ارب لوگ مصطفیٰ پہ قربان ہونے کو کیوں تیار ہیں؟ اور یہ کمی گھٹ نہیں رہی، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی مصطفیٰ کے سچے ہونے کی علامت ہے، یہی عظیم انسان ہونے کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک نہیں، اس طریقے سے ہزاروں فلسفیوں نے ایسی باتیں لکھی۔ ایک بہت بڑا مورخ ہے اور اس کا نام ہے الفانسو مارٹن۔ الفانسو مارٹن کیا لکھتا ہے؟ سبحان اللہ، الفانسو مارٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کی عظمت کا معیار، یعنی انسان بلند ہے اور اس کا معیار اگر یہ بنایا جائے، اور بنایا جانا چاہیے، یہ بنایا جائے مقصد، یعنی انسان عظیم ہے اپنے مقصد کی وجہ سے، اپنے ٹارگٹ کی وجہ سے، اپنے پرپس کی وجہ سے، اگر یہ انسان کی بلندی کا معیار بنایا جائے، یا یہ بلندی کا معیار بنایا جائے کہ سامان کم ہے، وسائل کم ہے، نتیجہ بڑا اچھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سامان کیا ہے؟ بہت کم ہے، وسائل بہت کم ہے، لیکن نتیجہ، ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہے۔ اگر اس بیس پر انسان کی عظمت کو ڈھونڈا جائے تو کوئی بندہ یہ جرات نہیں کر سکتا کہ محمد عربی ساری کائنات سے افضل نہیں ہے۔ محمد عربی پرپس کے بیس پر، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم سامان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جو معاملات ہیں، ان کے پاس جو سبحان اللہ سارے معاملات ہیں، ان کے پاس جو ریزلٹ ہے، ان کے پاس جو نتیجہ ہے، وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ کہاں 4 لوگ، اور کہاں سبحان اللہ جب آخری خطبہ دیا تو 1 لاکھ سے پلس لوگ تھے۔ کہاں لوگ مکہ سے نکال رہے تھے، اور کہاں مکہ میں حضور کے لیے پلکیں بچھائی جا رہی ہیں۔ وسائل کیا تھے؟ وسائل کچھ بھی نہیں تھے۔ جنگ بدر میں فتح ہوئی، وسائل کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نتیجہ بڑا خوبصورت ہے لیکن وسائل کم ہے۔ اگر اس بیس پہ انسان کو عظمت دی جائے تو محمد عربی سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فلاں مورخ کہہ رہا ہے جس کا کلمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف یہ ایک نہیں، اسی طریقے سے آئرش فلسفی جس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ، یہ جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایسے خطرناک موڑ سے نجات دی ہے کہ اگر سارے انسان مل کے ان کا شکریہ ادا کریں تو کر نہیں سکتے۔ اتنے خطرناک موڑ سے انسانوں کو نجات دی ہے۔ وہ کون سا موڑ تھا؟ سود کھایا جاتا تھا،
وہ کون سا موڑ تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا؟ وہ کون سا موڑ تھا ماں بیوہ ہو گئی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ماں کو چپلیں پہنا کر بازار میں گھمایا جاتا تھا؟ ہمارے ہندوستان میں یہ بر صغیر میں کیا ہوتا تھا؟ لکھو، کتابوں میں لکھا پڑا ہے، اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی ساتھ میں جلنا پڑتا تھا۔ انسانیت کو اس خطرناک موڑ سے سب سے بچانے والا جو ہے وہ محمد عربی ہے۔ اگر ساری انسانیت حضور کے سامنے شکریہ ادا کرتے رہے نا، تب بھی ان کا شکریہ ادا کیا نہیں جا سکتا۔ یہ مورخ لکھ رہا ہے، فلسفی لکھ رہا ہے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک اسی طریقے سے ایک اور بھی ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات اس شخص کا تذکرہ کر کے میں آپ کے سامنے آپ سے اور ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہم کہاں ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے، فرانسیسی ہے یہ، اور اس کا نام ہے ہنری کیسٹرس۔ ہنری کیسٹرس کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم از شیننگ لائٹ۔ حضور کی جو لائف ہے، جرنی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ اتنی خوبصورت جرنی ہے، اتنی خوبصورت آپ کی ہسٹری ہے کہ اتنی اس میں روشنیاں ہیں، مور اینڈ مور ایسے ون اسٹڈیز اٹ۔ اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کی ہسٹری کو پڑھے تو پڑھتے پڑھتے وہ خود اجالے میں تبدیل ہو جائے، خود منور ہو جائے۔ جتنا زیادہ حضور کی سیرت کو وہ پڑھے گا اتنا وہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جناب فرانسیسی کہہ رہا ہے، فرانسیسی کہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان حضور کی سیرت پڑھ کے تیار نہیں، حضور کی سیرت کو جانتے نہیں، حضور کی سیرت کی کتابیں اٹھانے کو تیار نہیں۔ فیس بک چلائیں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے، یوٹیوب پہ بیٹھا ہے صاحب تو گھنٹوں، لیکن حضور کی سیرت نہیں پڑھنی۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا حضور بحیثیت خسر بھی ہیں، جو ہم اپنی زبان میں سسر کہتے تھے، خسر بھی ہیں، بحیثیت خسر حضور کا انداز کیسا تھا؟ بحیثیت شور حضور کا انداز کیسا تھا؟ بحیثیت منظم، بحیثیت لیڈر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی؟ اگر پڑھنے کی کوشش کی ہوتی تو قسم با خدا یہ جو ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں اور بات بات پر نتیجہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کورٹ کچہری تک پہنچ جاتا ہے، یہ نہ ہوتا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں حضور کے ساتھ تھی، حضور نے تفریحاً فرمایا عائشہ چلو رننگ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ دل جوئی کا انداز کتنا خوبصورت ہے، حضور اپنی اہلیہ کے ساتھ رننگ لگا رہے ہیں، بحیثیت شوہر بتا رہے ہیں کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے۔ حضور نے رننگ لگائی، حضرت ماں عائشہ جیت گئی، آپ سے آگے نکل گئی۔ اب دوبارہ ایک موقع ایسا آیا، حضرت ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا رننگ لگاتے ہیں، تب حضور نکل گئے آگے، فرمایا اس کا بدلہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تھوڑا بھاری جسم کی ہو گئی تھی اس لیے میں پیچھے رہ گئی، لیکن انداز دیکھیے آپ، میاں بیوی کو آپس میں تفریح کیسے کرنا ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کریم بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن عزیزان محترم یہ وہ دور ہے جہاں ساز و سامان کی بھرمار ہے، اور ہم نے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں۔ اب اس منبر پہ بیٹھ کے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بیچاری خواتین گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور خوب کام کرتی رہتی ہیں آپ کے لیے اور بڑی مخلص ہوتی ہیں، لیکن یہ شوہر الگ سے ایڈوانس لیول پہ ایک سیٹنگ رکھتا ہے، اس کے ساتھ دنیا بھر کی سیر کر رہا ہوتا ہے اور بیوی کو کبھی سیر کروانے نہیں لے جاتا۔ اور اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ اچھا مخلص انسان سیر کروانے لے بھی چلے تو پھر ماں بیٹھی ہے تیار ہو کے، بھائی بیٹھا ہے تیار ہو کے، یہ تو رن مرید ہے۔ کیا یہ انداز حضور سے سیکھنے کو ملے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے حضور نے جو سکھایا ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم بحیثیت منظم کتنے شاندار ہیں، لیڈر کے، گورنر ہونے کے ناطے، سبحان اللہ، حضور گورنر ہونے کے ناطے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ہے نا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اونٹ بدک گیا، اور جب اونٹ بدکا تو عورت ہوتی ہے، نازک دل کی ہوتی ہے، تو وہ رونے لگی، حضرت صفیہ رونے لگی۔ اب حضور کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو اپنے آپ کو رحم دل کہتے ہیں کہ دیکھو کھلایا نہیں جاتا، بس اتنا کہا جا سکتا ہے چپ ہو جا، باقی ایسا نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا ہے
اور حضور نے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور حضرت صفیہ رو رہی ہے تو محرک لکھتا ہے، سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث داں لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا مصطفیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت صفیہ کے آنسو صاف کر رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا جانا حضور کی سیرت کو، بحیثیت شوہر ہمیں حضور کی سیرت پڑھنی پڑے گی تاکہ ہم اپنی خاتون کو وہ پیار دے سکیں سنت سمجھ کر کے جو پیار مصطفیٰ نے اپنی ازواج کو عطا فرمایا ہے۔ اس طریقے سے عزیزان محترم منظم، حضور بحیثیت منظم اور گورنر کے کتنے خوبصورت تھے۔ آپ جانیں جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ میں کس کا قبضہ تھا؟ یہودیوں کا تھا، مارکیٹ پوری انہی کی تھی۔ مارکیٹ میں کیا چل رہا تھا؟ سود چل رہا تھا، دبا کے سود چل رہا تھا۔ لیکن حضور تشریف لائے، حضور جب تشریف لائے تو سبحان اللہ نئی مارکیٹ بنائی، اور ایسی مارکیٹ بنائی جہاں سود کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ حضور بحیثیت منظم ایسے تھے۔ اچھا کمال یہ جب حضور مدینہ میں آئے نا تو آپ سب کو پتا ہے، میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، کبھی ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گھر کے مکھیا ہیں، گھر کے مکھیا ہونے کے ناطے ہم نے حضور کی کون سی سیرت پڑھی ہے؟ گھر کے مکھیا ہیں لیکن پھر بھی حمایت کرتے ہیں کسی ایک کی۔ گھر کے اندر 10 افراد ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، یہ سارے گھر کے افراد ہیں، آپ کی ماتحتی میں آتے ہیں۔ اگر آپ نے اور ہم نے حضور کی سیرت پڑھی ہوتی تو ہم حکمت اپناتے، ہم کسی کے دلوں سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے وہ طریقہ اپناتے جو حضور نے اپنایا، لیکن بڑے افسوس کی بات کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم تو روایتوں میں آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ حضور جب مدینہ میں آئے تو مختلف قبائل آپس میں گتھم گتھا تھے، کسی ایک کا نظریہ دوسرے سے نظریے سے نہیں ملتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک نظریے کیوں، اگر اس نے کہہ دیا نا دین ہے تو وہ کہتا رات ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اچھی بات ہوتی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ فٹاک سے کہہ دے گا نہیں کرنا، آپس میں دشمنیاں، آپس میں نفرتیں، آپس میں بغض اتنا ہے کہ اگر اس بندے نے جائز کام بھی ہاں کر دیا ہے نا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ نہ ہی کروں گا۔ یعنی یہ حالات ہیں، مدینہ میں زیادہ تھے۔ جب حضور آئے سبحان اللہ تو حضور نے محبت سے اور حکمت عملی کے ساتھ ایسا جام پلایا کہ مدینہ کے جتنے قبائل تھے وہ سارے ایک نظریے کے مالک بن گئے، ایک نظریے کے، صرف ایک نظریے کے نہیں۔ اس سے آگے کی بات سنیے کہ جو مہاجر تھے مدینہ میں سے نہیں تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جب حضور نے اخوت کا رواج ڈالا، بھائی چارگی کا نظام تیار کیا، تو اس وقت حضور نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کو بھائی بنایا۔ تو اس کی اعلیٰ مثال یہ ملتی ہے کہ اگر کسی انصاری صحابی کے پاس 2 مکان تھے تو انہوں نے 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ اخوت اور بھائی چارگی کا جو نظام بحیثیت لیڈر، بحیثیت منظم کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم کیا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عدل انصاف کسی بھی معاشرے کی جڑ ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جیسے انسان کی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ایسے ہی انصاف کرنا یہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس گھر سے انصاف غائب ہو گیا، جس خاندان سے انصاف چلا جائے، جس خاندان سے اور سماج سے انصاف چلا جائے، سمجھ لو کہ وہ معاشرہ، وہ خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور نے اس انصاف کے سلسلے کو مضبوط ترین کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت زید بن حارثہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک کسی بڑے خاندان کی کسی عورت نے کیا کر لیا کہ چوری کر لی، تو اس کی سفارش کے لیے حضرت زید بن حارثہ کہاں آئے؟ حضور کے پاس آئے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے جو غضب فرمایا، صحابی کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے غضب ناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے لوگوں، پچھلی قومیں جو برباد ہوئی ہیں نا انصافی کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ اور پھر وہ جملہ آپ نے فرمایا اس دوران کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ گویا کہ پیغام دیا کہ تم بڑی خاندان کی کوئی عورت ہے تو اس کے لیے تم سفارشیں لے کے آ رہے ہو۔ یہ قوانین جو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ کمزوروں پہ تو قانون چلتا تھا اور جو مالدار ہوتے تھے ان سے پیسہ لے کر کے قانون کو کیا کرتے تھے؟ کمزور کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسا رواج نہیں چلے گا،
بلکہ ہمارے یہاں اسٹیٹس اور ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے، یہ حضور نے سمجھانے کے لیے کہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ انصاف کو قائم کرنے کے لیے حضور نے اس طریقے سے طریقہ کار اپنایا، اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آقا کریم کی سیرت کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، 1500واں جشن ولادت ہے، سبحان اللہ، یہ بار بار نہیں آتے 1500واں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم منانے جا رہے ہیں۔ ہم کیسے منائیں؟ ہم اس طریقے سے منائیں کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کتاب میں سے حضور کی سیرت کے کچھ گوشے سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا تو حضور کے والدین کے بارے میں دیکھ کے آ، حضور کی مکی زندگی کے بارے میں دیکھ کے آ، تو حضور کی مدنی زندگی کے بارے میں دیکھ کے آ، پھر ان سے سوال کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طریقے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لٹریچر ہے وہ ہماری نسلوں تک پہنچے گا۔ آپ حکمت عملی کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت فعل میلاد ہے، یہ میلاد منانے کے لیے بہت اچھا کام ہے، اس لیے آپ سے اور میں ہم سب سے یہ عرض کروں گا کہ ہم سب جو ہے حضور کی سیرت کو خوب عام کریں۔ اس کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں، سیرت کی آسان سی جو کتابیں مکتبۃ المدینہ پہ یا دیگر مکاتب پہ اویلیبل ہیں، ان سیرت کی کتابوں کو آپ اٹھائیں، کسی کو تحفے میں دیں، اور کسی بچے کو یہ دے کر کے یہ کہہ دیں کہ بیٹا اگر تو نے 20 دن کے بعد اس پوری کتاب کو سنا دیا تو تجھے یہ انعام دوں گا، کسی کو کہہ دیں سائیکل دوں گا، تو کسی کو کہہ دیں یہ انعام دے کے دوں گا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ پڑھنے پر رجحان بڑھتا چلے جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔